حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام بھیجتے ہیں۔ بہت ہی قابل قدر محترم حافظ سیف الرحمان صاحب، حافظ اسرار احمد صاحب، محمد عالم صاحب، ذمہ داران جماعت اور میرے بہت ہی قابل قدر بھائیوں، عزیز نوجوانوں اور بزرگوں، مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ اہل سوات نے ایک بڑی تعداد کے اندر اس تربیتی پروگرام کے اندر دور دراز کا سفر کر کے یہاں تشریف لائے، شرکت کی، اور اٹھتی ہوئی جوانی رکھنے والے نوجوان جو ہیں انہوں نے بھی اپنے آرام دہ بستر چھوڑے ہیں اور آرام اپنے گھر کی سہولیات ترک کر کے یہاں گزشتہ دنوں سے قیام پذیر ہیں۔ اور پھر جو اس بات کی زیادہ خوشی ہے کہ وہ نوجوان جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے پھول قرار دیا ہے، ان کی بھی ایک بڑی تعداد یہاں موجود ہے۔ دور دراز سے سفر کر کے دین کا فہم سیکھنا، واقفیت حاصل کرنا، اللہ کے بندوں سے ملاقات کرنا، اس کے بارے میں مشکات شریف کے حوالے سے مولانا محمد یوسف اصلاحی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، انہوں نے ایک بات لکھی ہے کہ اللہ کا کوئی بندہ پیدل چلتے کسی دوسرے شہر جا رہا تھا، فرشتے نے اس سے پوچھا، انسانی روپ میں فرشتہ تھا، جہاں جا رہے ہو وہاں تمہاری دوستی ہے؟ اس نے کہا دوستی تو نہیں ہے۔ اس نے کہا کوئی کاروباری تعلق ہے؟ اس نے کہا کاروباری تعلق بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا تمہاری رشتہ داری ہے؟ اس نے کہا رشتہ داری بھی نہیں ہے۔ تو اس نے پھر کہا کہ یہ سفر کیوں کر رہے ہو؟ نہ دوستی ہے، نہ کاروباری تعلق ہے، نہ رشتہ داری ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں خالصتاً اللہ کے لیے، اللہ کے بندے کے چہرے کی زیارت کے لیے، اس سے دین کا فہم سیکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ تمہارا سفر اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند آیا ہے، اس سفر کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اپنی جنت اس کو واجب کر دی ہے۔ رسول مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ جو پاؤں اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر غبار آلود ہو جائیں گے انہیں جہنم کی آگ نہیں چھو سکے۔ تو آپ سوات سے سفر کر کے آئے ہیں، آپ نے اپنے پاؤں غبار آلود کیے ہیں، خالصتاً آپ دین کی محبت کے اندر یہاں جمع ہوئے ہیں، اللہ کے گھر میں موجود ہیں۔ تو میں خالق کائنات سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ سب کے سفر کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا مصداق بنا دے کہ جس کے بارے میں آمنہ کے لال نے فرمایا کہ جو پاؤں اللہ کے راستے میں غبار آلود ہو جائیں گے انہیں جہنم کی آگ جو ہے وہ نہیں چھو سکے گی۔ آج کا ہمارا موضوع، جس طرح حضرت مولانا سیف الرحمان صاحب نے فرمایا کہ محبت رسول اور اس کے تقاضے ہیں، اور سورہ آل عمران کی ایک آیہ مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اس کا ترجمہ مفسرین نے کیا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم میری پیروی کرو۔ بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، تو فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے تو پھر کیا کرنا ہے کہ آپ نے میری پیروی کرنی ہے، میری اتباع کرنی۔ اور اس کا نقد فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا نقد فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت بھی کرے گا، تمہارے گناہ بھی بخش دے گا، اور پھر فرمایا کہ اللہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ایمان لانے کے بعد جو سب سے پہلا تقاضا اہل ایمان سے کیا جاتا ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا ہے، اور وہ ہستی جس کے ذریعے سے ہمیں اللہ تعالیٰ کا تعارف ہوا، ایمان کی دولت نصیب ہوئی، انہوں نے ہمیں تعارف کرایا اللہ تعالیٰ کا، اور پھر خالق کائنات نے ان کی زندگی کو
اس دور کے لوگوں کے لیے نہیں، مکہ اور مدینہ کے اندر جو لوگ رہتے تھے، جزیرۃ العرب کے اندر رہتے تھے، رہتی دنیا تک، جب تک یہ دنیا قائم رہے گی، قیامت برپا نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ نے اپنی لا ریب کتاب قرآن کریم کے اندر یہ بات فرمائی کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، لوگوں تمہارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر بہترین نمونہ موجود ہے۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے۔ اور کیا کہتے ہیں پھر آگے، اگر اس میں ہو کوئی خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کی غلامی، آپ کی اتباع، پیروی کرنا، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی کو نمونہ قرار دیا ہے رہتی دنیا تک کے لیے۔ ویسے تو دنیا کے اندر بہت ساری ہستیاں ہیں، حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین ہیں، جن کے بارے میں ہم سب کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں رضی اللہ و رضوا عنہ کہہ دیا۔ بہت سارے بعمل مسلمان ہیں، دینی اسکالر ہیں، مفسرین قرآن ہیں، علماء ہیں، مشائخ ہیں، لیکن خالق کائنات نے نمونہ ایک ہی ہستی کی زندگی کو قرار دیا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اور پھر کہا کہ ان کی پیروی بھی کرنی ہے، اتباع بھی، صرف محبت نہیں کرنی، محبت بھی نفع دے گی، اللہ تعالیٰ اس تعلق کو ضائع نہیں ہونے دے گا، لیکن محبت کے ساتھ یہ کہا کہ آپ نے اتباع بھی کرنی ہے، پیروی بھی کرنی ہے۔ کس چیز کی؟ جس دین اور شریعت کو آپ لے کے آئے تھے، جو آپ کے جو منصب ہے رسالت کا، اس کی جو ذمہ داری لگائی گئی تھی، وہ کیا تھی؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اس دین کو تمام ادیان باطلہ پر غالب کرنا ہے۔ انسانی سماج کے اندر جو بگاڑ پیدا ہو گیا تھا اس وقت، وہ بگاڑ کیا تھا؟ لوگ اللہ تعالیٰ سے دور تھے، اللہ سے رشتہ ٹوٹ چکا تھا، اپنے ہاتھوں کے بنائے بتوں کی پوجا اور پرستش کرتے تھے، انہیں اپنا حاجت روا اور مشکل کشا مانتے تھے، اور جس چیز سے بھی انہیں نفع ہوتا بعض اوقات اسے بھی اپنا الہ اور معبود بنا لیتے۔ یہ ہندوستان والے کسے ماں کہتے ہیں؟ گائے کو، اور عجیب عقل کے قاتل ہیں، دودھ پھینک دیتے ہیں اور پیشاب پینا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بھی آپ سب کہہ رہے تھے نا کہ ہم سب خوش نصیب ہیں کہ ہمارے والدین صاحب ایمان تھے، ایمان کی حالت کے اندر ہے، ایمان کی حالت میں موجود ہیں، کچھ کے گزر بھی گئے۔ یہ اتنا بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کا، اتنا بڑا تحفہ ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ دین اتنا خوبصورت ہے، یہ پورا نظام زندگی ہے، انسانی زندگی کا دستور اللہ تعالیٰ نے اس کتاب ہدایت کو، قرآن کریم کو قرار دی۔ میں ایک جنازے کے اندر تھا پرسوں، مجھے کہاں شہر کا چنیدہ لوگ آئے تھے، بڑا جنازہ تھا، تو انہوں نے کہا بات کریں، بھی 10 منٹ ٹائم ہے، تو میں نے بات کرتے ہوئے کہا ایک نئی بات میرے ذہن میں آ گئی۔ ویسے تو یہی ہوتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت الذی خلق الموت والحیات، اسی طرح ہوتا ہے نا آپ صاحب؟ میں نے کہا کہ یہ دین کتنا خوبصورت دین ہے، وہ سارے دنیا دار لوگ تھے، انڈسٹریلسٹ تھے، بڑے لوگ تھے، میں نے کہا یہ مرنے والے کی بھی تکریم سکھاتا ہے۔ جو بندہ فوت ہو گیا اس کو کیا کرتے ہیں؟ غسل دیتے ہیں، کفن دیتے ہیں سفید کپڑے کا، عطر سے عرق گلاب سے اس کے کفن کو بھی معطر کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہوتا معمولی آدمی ہے گلی محلے کا، لیکن اس کا ادب اور احترام یہ ہوتا ہے کہ اس کو کاندھوں پہ اٹھاتے ہیں۔ کاندھوں پہ اٹھانے کے بعد شہر کے بڑے بڑے لوگ، اس ضلع کے، اس ملک کے، حتیٰ کہ صدر مملکت اور آرمی چیف بھی ہے، تو وہ جنازے کے آگے چلے گا پیچھے چلے گا؟ بولے نا جی، آپ کے یہاں کیا رواج ہے؟ اچھا اچھا، پھر تو اچھا ہو گیا، سوات والوں کا اور گجرات والوں کا رواج ایک ہی ہے۔ ہمارے یہاں بھی جنازہ اٹھا کے اس کو آگے لے کے جاتے ہیں، اور بڑے سے بڑا آدمی بھی، چاہے وہ وزیر اعظم ہے، چاہے وہ صدر پاکستان، اس کے پیچھے چل رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا پکار دو کہ اٹھی ہے میت شہید کی،
زمانہ پیچھے چلے سر جھکائے چلے. تو میں نے کہا یہ دین اتنا خوبصورت, مرنے والے کو بھی اتنی عزت و تکریم کے ساتھ روانہ کر رہا ہے اس کے آخری سفر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے وہ دین کیا تھا؟ وہ جو لکھا تھا نا حالی نے, کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا, کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا. حالی نے اس قوم کی ترجمانی کی تھی نا, تو قوم کیا ہوگی پھر قوم تو ایسی بنی صفا کے چبوترے اور حضرت ارقم کے مکان سے نکلتی ہے. اخلاق, سیرت و کردار, بدلتی ہوئی دنیا, اور پھر وہ دنیا کے امام بن جاتے ہیں, دنیا کو نئی تہذیب دیتے ہیں, دنیا کو صلح اور جنگ کے قانون دیتے ہیں, بین الاقوامی تعلقات سکھاتے ہیں, اور ایک ایسی سوسائٹی تشکیل پاتی ہے کہ جس سوسائٹی کے اندر جہاں کالے اور گورے کا فرق تھا, آقا اور غلام کے درمیان تمیز تھی, بڑے اور چھوٹے خاندان کے تعلقات کی بات ہوتی تھی, وہاں حبشہ سے آنے والے بلال رضی اللہ تعالی ان کا استقبال حضرت عمر بن خطاب کرتے. 22 لاکھ مربع میل کو حکمران, وجیح شخصیت کے مالک ہیں, طبیعت کے اندر جلال بھی ہے. دربار فاروقی لگا ہوا تھا, کسی نے اطلاع کر دی امیر المومنین کے کان میں, کیا کہا؟ باہر بلال آ گیا, باہر بلال آ گیا. تو امیر المومنین نے پھر کیا کیا؟ بیٹھے رہے, بیٹھے رہ سکتے تھے ویسے, اٹھ کھڑے ہوئے, باہر گئے, استقبال کیا, اور کیا کہا ہے بلال رضی اللہ تعالی, سیدنا بلال, ہمارے سردار بلال آ گئے. اور یہ جملہ براہ راست حضرت اکرمہ ابو جہل کے بیٹے وہ باہر کھڑے تھے, انتظار کر رہے تھے. 2 سردار اور تھے ان کے ساتھ, 3 تھے ٹوٹل, تینوں بڑے سردار. انہوں نے جب دیکھا کہ امیر المومنین نے ہمیں تو انتظار میں لگوایا ہوا ہے اور ایک غلام آیا ہے اور اس کے استقبال کے لیے باہر آ گئے, تو 3 سرداروں میں سے کسی نے کہا یہ وقت ہمارے اوپر آنا تھا. انہوں نے اپنی تھوڑی سی بے عزتی محسوس کی. ان تینوں میں سے ایک نے کہا زبان سنبھال کے بات کرو بھائی, اللہ کے دین کی طرف بلانے والے نے سب کو اکٹھے بلایا تھا. یہ بازی لے گئے نا, ہم تو سوچتے رہ گئے نا. ہمارے بھی پنجاب میں جو چودھری ہوتے ہیں, جو بڑے ہوتے ہیں, آپ کے خوانین ہوتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں نا جی حالات بدلتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے, نہیں تو ادھر ہی رہتے ہیں. ارادے باندھتا ہوں, سوچتا ہوں, توڑ دیتا ہوں, کہیں ایسا نہ ہو جائے, کہیں ویسا نہ ہو جائے. تو بڑے سردار تو دیکھتے رہے نا کہ اسلام نے پتہ نہیں غالب آنا نہیں آنا ہے. تو بلال نے تو کلمہ پڑھا, پھر تپتی ریت تھی, سینے پہ پتھر تھے, گلے میں رسی تھی, آواز ایک ہی آتی تھی, احد احد اللہ ایک اللہ ایک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی. کوئی زندگی کا ایک گوشہ مجھے نظر نہیں آتا جہاں آمنہ کے لال نے اپنی اس امت کو بند گلی کے اندر چھوڑا. آپ نے صبح بیدار ہونا ہے, پہلے سونے کی دعا ہے, ابھی آپ صاحب یہ دعائیں تو پڑھا رہے تھے ہمیں, پھر جاگنے کی دعا ہے, پھر آپ نے باتھ روم جانا اس کی دعا ہے, اس سے باہر نکلنا اس کی دعا ہے, کپڑے پہننے پھر دعا پڑھنی ہے, کھانا شروع کرنا پھر دعا پڑھنی ہے, کھانا ختم ہونا پھر دعا پڑھنی ہے, گھر میں داخل ہونا ہے سلام کرنا ہے, سلام ہی نہیں کرنا ہے, اس سے پہلے دروازہ بھی کھٹکھٹانا ہے اپنے گھر کا. نہیں دعا نہیں, میں نے کہا دعا تو پڑھنی ہے نا, لیکن دروازہ کھٹکھٹانا ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اپنے گھر کے اندر دروازہ کھٹکھٹانے کی کیا ضرورت ہے؟ گھر میں کون ہوتا ہے؟ ماں ہوتی ہے, بہن ہوتی ہے, بیوی ہوتی ہے, بیٹی ہوتی ہے. کتنا خوبصورت دین ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ دوسرے کے گھر میں تو کھٹکھٹایا جانا چاہیے نا, تو اپنے گھر میں آپ نے فرمایا تم چاہتے ہو کہ اپنی ماں کو, اپنی بہن کو, اپنی بیٹی کو اس کیفیت کے اندر دیکھو جس میں تمہیں نہیں دیکھنا چاہیے, یا وہ نہیں دکھانا. خواتین کرتی ہیں گھر میں, دھوپ ہے دوپٹہ اتار دیا ہے,
آپ کا ذرا کلچر زیادہ سٹرانگ ہے، ہمارا تھوڑا کھلا ڈلا بھی ہے، تو بیٹھ جاتی ہیں دھوپ میں، تو آپ ناک کریں گے تو وہ ٹھیک ہو جائیں گی، نہیں کا دوپٹہ ٹھیک کر لیں گی، چادر ٹھیک کر لیں گی. تو یہ دین آپ کو ایک معمولی معاملے سے لے کر آپ نے سب کچھ کر لیا ہے، کھانا بھی کھا لیا ہے، آپ گھر سے نکلے ہیں، دکان پہ چلے گئے. اب ظاہر ہے وہ صبح فجر آپ نے پڑھی تھی نا، دعائیں بھی ساری پڑھی ہیں، باتھ روم جاتے ہوئے بھی، آتے ہوئے بھی، کھانا کھاتے ہوئے بھی، کھانا ختم کرتے ہوئے بھی. تو اب تجارت شروع ہو گئی ہے نا، اب تو آپ آزاد ہیں نا، اب تو کوئی اصول اور قانون نہیں چاہیے نا. میں بھائی دکانداری کرنی ہے نا، پھل بیچنا ہے، میڈیکل سٹور چلانا ہے، کریانے کی دکان کرنی ہے، تو ٹھیک ہے نا، مرضی سے کرتے ہیں نا. نہیں، مرضی تو ہے ہی نہیں ہماری. ہاں آمنہ کے لال نے بھی بتایا، کیا بتایا؟ ملاوٹ نہیں کرنی، دو نمبری نہیں کرنی. اور اگر کوئی تاجر ایمانداری کے ساتھ تجارت کر رہا ہے، نفع بھی ٹھیک لیتا ہے، سودا بھی ٹھیک بیچتا ہے، بھاؤ تاؤ کرتا ہے، لیکن سودا دیتے ہوئے ڈنڈی نہیں مارتا. کیلے کے 250 روپے مانگ لیے ہیں، بندے نے کہا 250 ہی لے لو، اور ڈالتے ہوئے کیلے 4 غلط ڈال دیے، تو پھر حرام تو ہو گیا نا، پیسے مرضی کے لے لیے. میں جب بھی پھل خریدتا ہوں، میں اسے دکاندار سے، غریب ہوتے ہیں زیادہ تر لوگ پھل بیچنے والے بظاہر، ویسے اسا ہم سے بھی امیر ہوں، تو میں کہتا ہوں یار پیسے تم نے جتنے مانگے میں نے دے دیے، اب اس میں گڑبڑ نہیں کرنی. یہ نہ کہ 4 سیب غلط ڈال دو 2 کلو میں، 4 کیلے غلط ڈال. اچھا جو تاجر ایمانداری سے تجارت کر رہا، اس تاجر کو کیا کہا ہے حضور نے پتہ ہے آپ کو؟ آپ نے فرمایا جو تاجر ایمانداری کے ساتھ تجارت کرے گا، وہ قیامت والے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کی صف کے اندر کھڑا ہو. جو یہ دین تجارت کو بھی عبادت بنا دیتا ہے. لیکن اگر کوئی گڑبڑ کر رہا ہے، 2 نمبری کر رہا ہے، ملاوٹ کر رہا ہے، دودھ میں کیمیکل ڈال رہا ہے، چائے کی پتی میں بڑی گڑبڑ ہوتی ہے، حتیٰ کہ گرم مسالے میں بھی ہوتی ہے، تو کیا فرمایا آمنہ کے لال نے؟ من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں. آپ دعویٰ کرتے رہے عشق مصطفیٰ کا، آپ دعویٰ کرتے رہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نہ ہو جو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے. دعویٰ ہی کریں گے نا جب آپ عمل نہیں کر رہے، اتباع نہیں کر رہے، پیروی نہیں کر رہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم اتباع کرو گے، پیروی کرو گے، نقش قدم پر چلو گے، تو پھر اللہ بھی محبت کرنے لگے. اور جب اللہ محبت کرنے لگ جائے تو وہ تو اتنا رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے. وہ تو کہتا ہے فرشتوں سے کہ میرے یہ بندے نیکی کا خیال اپنے دل کے اندر لے آئیں. نیکی ابھی کی نہیں ہے، نیکی کا خیال دل کے اندر لے آئیں. تو کیا کرنا ہے؟ اس کی نیکی اس کے اعمال نامے کے اندر درج کر دیں خیال سے. اور گناہ جب تک انسان سے سرزد نہ ہو، اس کے رجسٹر کے اندر گناہ نہیں لکھنا. اور سیرت کے البم میں ایک واقعہ نہیں ہے، واقعات کا ایک تسلسل ہے. اللہ اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے، اتنا مہربان ہے. ابھی مجھے محسوس ہوتا ہے، مجھے پورا افزا نہیں رہا، آپ صاحب شاید نے والدین کے بارے میں بتا رہے تھے نا. والدین کے بارے میں میرے رب کے محبوب نے ہمیں بتایا کہ جو شخص اپنے ماں باپ کی طرف ایک بار محبت والی نگاہ سے دیکھے گا، اللہ کیا کرے گا؟ اس کے اعمال نامے کے اندر کتنا ثواب لکھا جائے گا؟ کو اندازہ ہے؟ حج مبرور. حج مبرور. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج مبرور کیا ہوتا ہے؟ آمنہ کے لال نے فرمایا حج مبرور یہ ہے کہ آدمی بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دیا جائے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار دیکھے تو؟ آپ نے فرمایا جتنی بار دیکھے گا
اللہ کے خزانے محدود نہیں ہیں، وہ انسانی عقل کے مطابق بھی نہیں ہے۔ وہ تو مہربان ہوتا ہے، وہ دینے پہ آتا ہے، عام آدمی کو اتنا دیتا ہے کہ لوگ ششدر اور حیران رہ جاتے ہیں کہ کل تک یہ مفلوق الحال تھا اور آج یہ کروڑ پتی ہو گیا۔ اور حساب اجر جو ہے وہ بھی اسی طرح دیتا ہے، اگر نیت خالص ہو جائے، نیت کے اندر کھوٹ نہ ہو۔ بیج ٹھیک ہوگا تو پھر پھل ٹھیک ہوگا نا، بیج بیمار ہو تو پھر پھل پودا تو ٹھیک نہیں ہوتا۔ اور وہ واقعہ تو آپ نے سنا، میں نے بھی متعدد بار سنایا تربیت گاؤں میں۔ قید کے زمانے میں حضرت علی کرم اللہ وجہ گزرے ہیں اود پہاڑ کے پاس۔ قید کا زمانہ ہے، اناج نہیں مل رہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے دل کے اندر خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے آٹا دے دے نا اود پہاڑ کے برابر، تو میں سارے کا سارا آٹا ضرورت مند اور نادار لوگوں میں تقسیم کر دوں۔ بس خیال آیا تھا، خیال ہی کو آنا تھا، ساری زندگی سفید پوشی میں گزری ہے۔ حضور نے خود فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ کے گھر دے آؤ یہ کھانا۔ حضرت ابو ایوب انصاری کو کہا کہ میری بیٹی فاطمہ کے گھر بھی دے آؤ، اس کے گھر میں بھی کئی دن سے کھانا نہیں پکا ہے۔ اس سے بڑی کوئی گواہی ہو سکتی؟ تو حضرت علی کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں خیال آیا نا تو مجلس میں جا کے بیٹھ کے، حضور بیٹھے تھے، حضرت علی کرم اللہ وجہ نے خود ہی ہنسنا شروع کر دیا۔ تو آپ نے پوچھا علی کس بات پہ آپ ہنس رہے ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجیب عجیب خیال آتے ہیں، ابھی اود پہاڑ کے پاس سے گزر کے آیا ہوں، قید کا زمانہ ہے، کھانے کو روٹی نہیں مل رہی لوگوں کو، اور میرے دل کے اندر خیال پتہ کیا ہے، اگر مجھے اود پہاڑ کے برابر اللہ تعالیٰ آٹا دے دینا تو میں سارے کا سارا آٹا ضرورت مند اور نادار لوگوں کے اندر مفت تقسیم کر دوں۔ ہنسی اس بات پہ آئی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا آٹا اور وہ بھی قید کے زمانے ملے گا کہاں سے؟ اود پہاڑ کی پتہ کتنی لمبائی ہے؟ 2.5 کلومیٹر، 2.5 کلومیٹر اود پہاڑ لمبا ہے، اور کہا کہ اتنا آٹا مجھے مل جائے۔ ہنسی اس بات پہ یا رسول اللہ اتنا ملے گا کہاں سے؟ آپ نے فرمایا کہ علی، کائنات کے رب نے تیرے اعمال نامے کے اندر اود پہاڑ کے برابر آٹے کا ثواب لکھ دیا۔ آمینہ کے لال فرما رہے ہیں نا، اود پہاڑ کے برابر آٹے کا ثواب لکھ دیا۔ محبت دو طرفہ ہوتی ہے، دنیا داری کی ہو، کاروباری ہو، رشتہ داری کی ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو۔ یک طرفہ محبت بھی ہوتی ٹھیک ہی ہے، لیکن اس کا اتنا فائدہ نہیں ہوتا۔ امت کو کہا گیا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو اپنی زندگی کا لازمی جز بنائے۔ اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ آپ تو راتوں کو مصلی پہ کھڑے ہو جاتے، امت کے لیے دعائیں مانگا کرتے، اور امت کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ بعض اوقات آمنہ کے لال اتنا روتے سجدوں کے اندر کہ ہچکی بن جاتی، اتنا روتے۔ اور مانگتے کیا تھا؟ اللہ سے خود کے لیے تو کچھ نہیں مانگتے تھے نا، امت کے لیے دعائیں مانگ۔ بدر کا میدان سج رہا ہے، میرے دونوں دائیں بائیں حافظ صاحبان بیٹھے ہیں، خوش بختی ہے میری۔ آمنہ کے لال سجدے میں گڑ گڑا کے اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، چادر مبارک بھی شانے سے گر جاتی ہے، اتنا روتے ہیں۔ کس لیے رو رہے تھے؟ کہ یا اللہ یہ مٹھی بھر لوگ جمع ہو گئے، غلبہ دین کی جدوجہد کرنے والے، اقامت دین کی جدوجہد کرنے والے، اس تیری دنیا پر تیرے محبوب کے نظام کو غالب کرنے کی جدوجہد کرنے کے لیے نکلے، اور اگر ان تھوڑے سے مسلمانوں کو بڑی طاقت کے مقابلے میں شکست ہوگی تو شاید تیرا کوئی نام لیوا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی نا۔ تو یہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اگر آپ پڑھیں نا سیرت کی کتابوں کو آنکھیں کھول کے، ایک ویسے ہوتا ہے کتاب پڑھتے رہنا، ایک ہوتا ہے دل کی آنکھ سے پڑھنا، تو وہ تو اتنی محبت امت سے کرتے تھے نا، ہر موڑ پر اپنی امت کو یاد رکھیں۔
اور میرے بھائیوں، آج اللہ تعالیٰ نے ایک اور انداز سے ہمارے ایمان کی پرکھ قرآن کریم کے اندر کی. یہ محبت رسول کی بات کر رہا ہوں. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها حب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. کوئی رشتہ رہ گئے جو اللہ نے نہ گنا ہو؟ اللہ کہتے ہیں ان سے کہہ دیجئے ان کان آباؤکم وابناؤکم، ماں باپ بھی، بھائی بھی، بیٹے بھی، بیویاں بھی، بچے بھی، اور وہ مال تجارت جو تم نے بڑی محنت سے کمائے، اور وہ تجارت جس کے ماند پڑ جانے کا تمہیں خوف ہے. اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تم عزیز رکھتے ہو تو پھر اس بات کا انتظار کرو اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا. اتباع، پیروی. آمنہ کے لال مسجد میں بیٹھے، چشمِ تصور میں ذرا منظر لائیے. آپ مسجد میں بیٹھے خطبہ ارشاد فرمائیں، آپ کی زبان سے ایک جملہ نکلے اجلس، بیٹھ جاؤ. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے اندر داخل ہو رہے تھے دھوپ میں. عرب کی چلچلاتی دھوپ برداشت نہیں ہوتی، آج بھی نہیں ہوتی. وہیں بیٹھ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑی، پوچھا آپ کیوں بیٹھ گئے وہاں؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہو رہا تھا مسجد میں، آپ فرما رہے تھے بیٹھ جاؤ. آپ نے فرمایا میں نے تو اندر والے بندے سے کہا ہے جو کھڑا ہو گیا تھا، تمہیں تو نہیں کہا. تو جواب میں اتنی خوبصورت بات کہی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما رہے تھے بیٹھ جاؤ. میں نے سوچا کہ اگر میں تھوڑا آگے چلا یا اپنی پوزیشن ٹھیک کر کے بیٹھا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کیفیت کے اندر میری موت واقع ہو جائے، اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے اندر میری موت نہیں ہوگی، آپ کی تابعداری میں موت نہیں ہوگی. میں وہیں بیٹھ گیا. مجھے ہے نا قرآن کریم کے اندر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. تمہیں موت نہ آئے سوائے اس حال کے اندر کہ تم ایمان کی حالت کے اندر. اس کا مطلب ہے ایمان کی حالتوں سے بندہ باہر بھی نکلتا رہتا ہے. تبھی اللہ کہہ رہے ہیں تو حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. جب آدمی کسی دوسرے کی زمین پہ قبضہ کر رہا ہو تو ایمان کی حالت کے اندر ہوتا ہے. جب جان بوجھ کے نماز چھوڑ رہا ہو تو ایمان کی حالت کے اندر ہوتا ہے. دودھ کے اندر کیمیکل ملا رہا ہو تو ایمان کی حالت کے اندر ہوتا ہے. ڈاکہ مار رہا تو ایمان کی حالت کے اندر ہوتا ہے. اسی لیے اللہ نے کہا حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. تمہیں موت نہیں آنی چاہیے سوائے اس کیفیت کے اندر کہ تم ایمان کی حالت کے اندر ہو. یہ جو بار بار ہم دعائیں مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ. اے اللہ ہمارے دلوں کو ہدایت کے بعد پھر گمراہی کے راستے پہ نہ ڈال دینا. اس لیے میرے بھائیوں، اللہ سے محبت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اور یہ محبت پھر کوئی تقاضا کرتی ہے نا. محبت ایسے تھوڑی ہوتی ہے اس کے کوئی تقاضے نہ ہوں اور اس کا اظہار نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ آپ کے فلاں ساتھی بیمار ہو گئے، بستر پہ مسجد نہیں آ پاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تیمارداری کے لیے چلے گئے. پوچھا کیا مسئلہ ہے بھائی، کیا پریشانی ہے؟
کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بیماری نہیں ہے، بس ایک غم اور فکر مجھے کھائے جا رہی ہے کہ اب تو دل بے چین ہوتا ہے تو آپ کا دیدار کر لیتے ہیں، کل جنت کے اندر آپ تو بہت اونچے مقام پہ ہوں گے نا، تو وہاں آپ سے ہماری ملاقات کیسے ہوگی؟ محبت ہی کا تقاضا ہے نا کہ یہاں تو مل لیتے ہیں، وہاں نہیں ملاقات ہو سکے گی، آپ بہت اونچے مقام پہ ہوں گے، آپ نبیوں کے سردار ہیں۔ آمنہ کے لال نے فرمایا جو شخص جس کے ساتھ محبت کرے گا وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے۔ یہ ہمارے اہل تشیع بھائی بھی اس کو بہت زیادہ بیان کرتے ہیں وہ اپنے تناظر میں، جو جس سے محبت کرے گا، تو محبت صرف زبان کی حد تک نہیں ہوتی، محبت کے تو تقاضے ہوتے ہیں عملی، کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو دے اس کو لے لو، اور جس سے روک کے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ میں کبھی کبھی یہ بات کہتا ہوں کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے حلال کو حلال ماننے کے لیے اور اللہ کے حرام کو حرام ماننے کے لیے تیار نہیں، حلال کے پیمانے بھی اپنے بنا لیے ہیں اور حرام کے بھی اپنے، بہت کمزور اور بودھی دلیلیں ہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا اسوہ دیکھیے، ابتدا میں مسلمان شراب پیتے تھے، کیوں جی صاحب جب شراب کے حرمت کو حکم نہیں ہو سکتا تو اجازت تھی نا، شراب کی حرمت کو حکم آ گیا، کچھ لوگوں نے حضور کو مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ ہمارے تو کام کی نہیں رہی، کافروں کو تحفے کے طور پہ پیش کر دیں۔ ایک بندہ سگریٹ پیتا ہو، مالدار بندے زیادہ سگریٹ لے جاتے ہیں گھر میں، 2 ڈنڈے لے لیے، 3 ڈنڈے لے لیے، تو ارادہ بن گیا، ڈاکٹر نے منع کر دیا تو بندہ کہنا دوسرے نے گفٹ کر دینے، پھر چلو تو خوش ہوئے۔ آپ نے فرمایا ان برتنوں کو بھی توڑ ڈالی اور انہیں آگ لگا، نفرت کا اظہار بھی کر دیا، منع جو اللہ نے کر دیا۔ سیرت نگاروں نے لکھا کہ اس طرح شراب بہائی گئی جس طرح بارش کا پانی بہتا ہے، جو جام ہاتھ کے اندر تھے قریب جا رہے تھے منہ کے وہی پھینک، یہ نہیں کہا یہ تو پی لینا، پردے کا حکم آیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابیہ کسی کام سے گئی تھی بازار میں، پردے کے کام نہیں تھے، حکم آ گیا، منادی ہو گئی کہ مسلمانوں کی بیویوں سے عورتوں سے کہہ دیں کہ گھروں سے باہر نکلیں تو پلو بھی لٹکا لیا کرے، اپنے سینوں پہ اوڑھنیاں ڈال لیا کرے تاکہ پہچان لی جائیں، شریف زادیاں سمجھ کر ستائی نہ جائیں، تنگ نہ کیا جائے۔ تو بندہ بازار گیا ہے، پردے کا حکم آ گیا ہے، تو انسانی عقل تو یہی کہتی ہے نا چلیں جی آپ بارڈر مل گیا تو پھر عمل کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابیہ دیوار کی طرف اپنا چہرہ کر کے دیوار کی اوٹ میں کھڑی ہو گئی، اپنے بیٹے سے کہا بیٹا جلدی کر جاؤ، بڑی چادر لے کے آؤ۔ وہ چادر اوڑھی ہے، اپنے جسم کو ڈھانپا ہے، پھر اپنے گھر کی طرف گئی۔ آج لوگ فتوے تلاش کرتے ہیں، میں ذمہ داری سے کہتا ہوں بڑے بڑے علماء نے یہ فتویٰ دیا کہ گاڑی بینک سے قسطوں پر لینے کی اجازت ہے، ممکن ہے مولانا عبد المالک صاحب بھی یہی فتویٰ دیں، بڑے بڑے علماء نے دیا، دیوبند کے، اشاعت توحید و سنہ کے، بریلوی کے، سب نے دیا۔ یہ فتوے کی زندگی ہے نا، لیکن تقوی کی زندگی کیا ہے؟ آپ نہ گاڑی لیں بینک سے، پرانی گاڑی چلا لیں، 90 ماڈل چلا لیں، 2010 چلا لیں، وہ بھی 3 گھنٹے میں لاتی ہے، گجرات سے لاہور وہ بھی 3 گھنٹے میں لاتی ہے۔ یہ تو آپ نے خود اپنا احتساب بھی کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ مجھے کہاں کیا کرنا ہے۔ فتوے کی زندگی اور ہوتی ہے، تقوی کی زندگی اور ہوتی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جب ایمان کی دولت انہیں مل گئی نا جی، ان کے قلب و نظر کی دنیا تبدیل ہو گئی، اور پھر ان کے قلب و نظر کی دنیا تبدیل نہیں کی، انہوں نے جزیرۃ العرب کے اس سارے نقشے کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکریاں چرا رہے تھے، اسلام نہیں لائے تھے اس وقت،
آمنہ کے لال کا گزر ہوتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق ساتھ ہیں، آپ کو پیاس لگی ہے، آپ نے چروائے سے کہا کہ ہمیں دودھ مل سکتا ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں، بکریاں کافی تھیں اس کے پاس۔ آپ نے کہا قیمتاً دے دو نا، کہتا ہے قیمتاً بھی نہیں دے سکتا۔ پوچھا قیمتاً کیوں نہیں دیتے؟ کہا بکریاں میری نہیں ہیں، بکریاں میرے مالکوں کی۔ آپ نے فرمایا کوئی ایسی بکری جو دودھ نہیں دیتی؟ کہنے لگا بہت ساری ہیں۔ آپ نے وہ لے آؤ۔ اب وہ پکڑ کے لے آیا، ایک مریل سی بکری ہے جو دودھ نہیں دیتی تھی۔ آمنہ کے لال نے اس کا دودھ دونے کی کوشش کی تو دودھ آ گیا۔ وہ پھٹی آنکھوں سے ششدر دیکھ رہا ہے، یار یہ کیا کیا انہوں، کچھ پڑا ہے انہوں نے، اور دودھ آنا شروع ہو گیا۔ اپنے مالک کو جا کے کہتا ہے میں نے آج کے بعد تمہاری بکریاں نہیں چرانی۔ اس نے کہا کیا ہوا ہے تمہیں؟ میں نے نہ ناراض ہوا ہوں نہ جھڑکا، تم کیوں انکار کر رہے ہو؟ کہنے لگا میں نے دو بندے دیکھے ہیں، وہ کوئی کلام پڑھتے ہیں، تو جو بکریاں دودھ نہیں دیتی وہ بھی دینا شروع کر دیتی ہیں، میں وہ علم سیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ ڈبل شاہ کا علم بھی سیکھنے کے چکر میں ہم سونا ضائع کرتے ہیں نا، پیسے بھی ضائع۔ ہر دور میں لوگوں کا ہوتا ہے کہ چلے شارٹ کٹ ہو جائے۔ کہا میں نے بکریاں نہیں چرانی، وہ کوئی کلام پڑھتے ہیں تو دودھ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ کیا ضرورت ہے چلاتی دو بکریاں چرانے کی؟ بندہ رامدے برامدے میں بکریاں رکھے اور کلام پڑھے اور دودھ لیتا رہے۔ حضور کے پاس آگے کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے علم سکھائیں۔ آپ نے پڑھاؤ، مجھے پڑھایا۔ آپ نے کہا تم تو پڑھے ہوئے ہو، آپ کو پتا تھا دودھ دینے سے انکار کیا ہے، پھر کہتا نہیں مجھے پڑھائے میں ان پڑھ ہوں۔ آپ نے کہا تم پڑھے ہو بھائی؟ کہتا نہیں میں ان پڑھ ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ جو تم نے بات کی ہے نا بکریاں میری نہیں ہیں میرے مالکوں کی ہیں، یہ ان پڑھ آدمی کی بات نہیں ہے، یہ پڑھے لکھے آدمی کی بات ہے۔ یہ کاش پاکستان کے وزیر خزانہ اسحاق ڈار کو بھی پتا ہو۔ یہ پتہ کون تھا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ جن نے دودھ دینے سے انکار کیا۔ ایک مشہور تابعی ہیں حضرت عبداللہ بن مبارک، نام سنا ہے آپ نے؟ ویسے پہلے جس ساتھی نے نام سنا تو رات کھڑا کرنے میں چاہتا تھا، ماشاءاللہ یہ تو خیبر کے لوگ، تو پنجاب والے ہوتے تو آدھے بھی نہ کھڑے کرتے۔ بے شک وہ میں پنجاب کی مارے سے اتار دیں گے، آپ نے ہماری کمزوری بیان کی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک ان کے والد ایک باغ کے اندر ملازمت کرتے تھے، نوکری کے چوکیدارا کرتے تھے۔ ایک دن اس مالک نے کہا ان سے کہ باغ سے کوئی اچھا میٹھا پھل توڑ کے لاؤ بھائی۔ مالک نے کھانا تھا نا جی، وہ پھل توڑ کے لے آئے، پھل لا کے مالک کو دیا۔ مالک نے چکھا تو کوئی مزہ نہیں آیا، ذائقہ ٹھیک نہیں تھا۔ مالک نے ناراض ہوا، جھنجھلا کے کہا کتنے سال ہو گئے تمہیں نوکری کرتے ہوئے؟ کہا اتنے سال ہو گئے۔ کہا تمہیں یہ معلوم نہیں کس درخت کا پھل میٹھا ہے، کس کا بد ذائقہ ہے، کس کا کم ذائقے والا ہے یا ترش ہے؟ جو جواب دیا تھا حضرت مبارک نے، انہوں نے کہا آپ نے مجھے باغ میں چوکیدار رکھا ہے، میں نے آج تک کسی درخت کا پھل نہیں چکھا، مجھے نہیں معلوم کس کا پھل میٹھا ہے، کس کا پھل کڑوا ہے، کس کا ترش ہے۔ باغ کے مالک نے اپنی بیٹی کا رشتہ ان کو دیا، اور ان کے بطن سے حضرت عبداللہ بن مبارک پیدا ہوئے، جن کا ایک بڑا طویل مکالمہ ہے جو سرائے عرب کے اندر کوئی خاتون پیچھے رہ گئی تھی اپنے قافلے سے، اور انہوں نے ان سے پوچھا کہ عربی زبان میں کہ تم لگتا ہے اپنے قافلے سے بچھڑ گئی ہو۔ اس نے قرآن کریم کی کوئی آیت پڑھی جس سے مفہوم ادا ہو جاتا تھا کیسے ہی ہے۔ پھر انہوں نے اور سوال پوچھا، پھر پوچھا، جو سوال وہ پوچھتے اس کے جواب میں وہ خاتون قرآن کریم کی کوئی آیت ہی پڑھ کے سناتی۔ تو ان سے کہتے ہیں خاتون تجھے قرآن کے علاوہ کوئی اور بات نہیں آتی؟ قافلے سے بھی بچھڑی ہو، منزل کا بھی پتہ نہیں ہے، تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ میرا جی چاہتا ہے جب میرا اعمال نامہ کھلے قیامت والے دن تو میری کتاب زندگی کے اندر صرف قرآن لکھا ہو، میری کتاب زندگی کے اندر، میرے اعمال نامے کے اندر صرف قرآن ہی لکھا ہو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنی بیٹی سے پوچھتے ہیں میری بیٹی تیری آنکھیں چندیا گئی ہیں، دھندلا گئی ہیں، تو سوتی کیوں نہیں؟ بیٹی نے جواب دیا ابا جان جب میں خدا کا قرآن پڑھتے پڑھتے تھک جاتی ہوں، سوچتی ہوں تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لوں، بستر پر لیٹتی ہوں تو خیال آتا ہے کہ شافعی کی بیٹی، خیال آتا ہے شافعی کی بیٹی تو نے بستر سنبھال لیا ہے،
نہ جانے تیری صبح زمین پر ہوگی یا ڈھیروں من مٹی کے نیچے ہوگی۔ یہ خیال آتا ہے، بستر سے اٹھ جاتی ہوں، پھر وضو کرتی ہوں، پھر خدا کا قرآن پڑھنے لگ جاتی ہوں۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کی پیروی ہے نا، وہ زندگی کے تمام دائروں کے اندر ہے، اور سب سے بڑھ کر آپ کی سنت کبریٰ، جس نظام کو آپ غالب کرنے کے لیے آئے تھے، اس نظام کو غالب کرنے کی جدوجہد میں آپ کے پاؤں غبار آلودوں، آپ آزمائشوں سے گزریں، جو کچھ بھی ہو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنا، یہ ہماری ترجیح ہونی چاہیے۔ اللہ کرے کہ میں اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع کرنے والے، پیروی کرنے والے، آپ کے تعلیمات پر عمل کرنے والے، آپ کے لائے ہوئے نظام زندگی کو عملاً غالب کرنے کی جدوجہد کرنے والے بن جائیں، تاکہ اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہم سے خوش ہو جائے، اور سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔